ناظرین، ڈالر کی قدر میں کمی ہوئی، معیشت کے لیے اچھا ہوگا، مگر انسان کی قدر میں جو کمی ہوئی اس کا کیا ہوگا؟ گیس اور پیٹرول کی قیمت بڑھے گی یا کم ہوگی؟ یہ بے یقینی آخر کب ختم ہوگی؟ عدالتوں میں کیسز کی یہ کیسی سنوائی ہے؟ عوام کو سمجھ ہی نہیں آ رہا گرفتاری ہے یا رہائی ہے۔ ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کے لیے پھر فوج کی ضرورت ہے۔ آخر کیوں؟ سیاستدانوں اور انتظامیہ کی یہ کیا صورت ہے؟ ان سب حالات میں بھی عوام کی نظر کرکٹ پہ لگی ہے۔ کیا اب بارش بھی ہمارے خلاف سازش کرنے لگی ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں مائرہ عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام K2 آن لائن۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو K2 آن لائن۔ یہ پروگرام آپ براہ راست بدھ اور جمعرات کی رات 8 سے 9 بجے تک K2 آن لائن اپنی اسکرینز کے اوپر دیکھتے ہیں، اور اس پروگرام میں ہم حالات حاضرہ پر تبصرہ کرتے ہیں۔ ملک کی جو معاشی حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں، آئینی حالات ہیں، ہمارے ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے خاص بات اس پروگرام کی یہ ہے کہ ہم آپ کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ آپ کی اسکرینز کے اوپر ایک نمبر موجود ہوگا، آپ چاہیں تو اپنے تبصروں اور اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ نمبر میں آپ کے لیے دہرائے دیتی ہوں، یہ نمبر ہے جی 051-410-2357۔ اس نمبر پہ ڈائل کر کے آپ ہمارے ماہرین سے بھی سوالات کر سکتے ہیں اور اپنا تبصرہ بھی اس پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کا دن بھی سیاسی گہمہ گہمی، آئینی گہمہ گہمی، عدالتوں کی گہمہ گہمی میں گزر گیا۔ سائفر کیس زیر بحث رہا صبح سے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانتیں جو تھیں، درخواستیں ضمانت کی، وہ منسوخ کر دی گئیں، اور یہ کہ اس پر جو پہلے تو فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، لوگوں کو بڑا انتظار تھا کہ اس کے اوپر کیا فیصلہ آئے گا، اور عوام کی نظریں ٹی وی پر لگی نہیں، لیکن آخر میں جو فیصلہ آیا وہ ساری جو درخواستیں تھیں وہ ہماری مسترد ہو گئیں ان 2 افراد کی۔ لیکن اسد عمر صاحب کے لیے اچھی خبر تھی، ان کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری وہ منظور کر لی گئی۔ تو آج ہمارے ساتھ جو ماہرین موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں اور ان تمام حالات کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب، ویلکم ٹو دا شو جی، اینڈ فیض پراچا صاحب۔ تو ہم ان سے سب سے پہلے تو یہ سوال پوچھیں گے، سجاد بخاری صاحب، اگر اس کے اوپر تھوڑی آپ روشنی ڈال سکیں کہ یہ جو آنکھ میں چولی ہے، گرفتاری، ضمانت، رہائی، پھر گرفتاری، کب تک یہ آنکھ میں چولی چلے گی اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے ہماری سیاست کے اوپر؟ بہت شکریہ مائرہ، آپ کا یہ بدلتے ہوئے موسم اور ماضی کے تلخ تجربات ہمارے سیاستدانوں کا استاد نہیں بنتے، انہیں کچھ نہیں سکھاتے۔ تو ہمارے سیاستدان جب پورٹ فولیو کے مزے لے رہے ہوتے ہیں اور وہ جب ٹریجری بینچز پر بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ان تلخ تجربات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ بدقسمتی رہی ہے، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا۔ ماضی میں چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، ایون کہ جماعت اسلامی اور جے یو آئی فے بھی انہی مراحل سے گزری ہے۔ اچھا موسم تو اچھا ہوتا ہے، بہار ہے، پھول کھلتے ہیں، لیکن جب خزاں اور پتجھڑ کا ٹائم آتا ہے تو وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ نے انٹیکٹ رہنا ہوتا ہے، آپ نے اپنی کنسسٹنٹ ایفرٹس دکھانی ہوتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک ایسی جماعت ثابت ہوئی جس کا شیرازہ بکھرتے ہوئے ہم نے دیکھا، اور بہت تیزی سے دیکھا اور بہت جلد دیکھا۔ ایون کہ یہاں پہ لوگوں کو کوڑے لگے، لوگوں کی زبانوں میں سوراخ تک کیے گئے، تشدد ہوا، معذرت کے ساتھ مونچھیں تک کاٹ دی گئی، اور حتی کہ عزت کی انتہا تک پہنچے، لیکن وہ اپنی پارٹیز کے ساتھ انٹیکٹ رہے۔ اب وہ نظریاتی طور پر انٹیکٹ رہے، جذباتی طور پر انٹیکٹ رہے، حادثاتی طور پر رہے، سوال یہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہائیبرڈ رجیم آپ جب بھی تیار کرتے ہیں، اب ایک ہماری بلوچستان میں باپ پارٹی بنی تھی، بلوچستان عوامی پارٹی، اس کا بھی یہی حال تھا۔ تو ہم اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے، ہم جو اہل صحافت ہیں، یا جو ہم ایز اے ٹی وی ہوسٹ ہیں، یا جو ہم سارا دن انہی نشیب و فراز سے گزرتے ہیں، تو ہم تب سمجھاتے تھے کہ اتنا کریں جس کا کل آپ برداشت بھی کر سکیں۔ تو کل یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ دیکھیں آپ، گھروں کے دروازے توڑے گئے، دیواریں پھلانگی گئی، کسی پہ 15 کلو ہیروئن ڈال دو، کسی پر جو ہے وہ غداری کا مقدمہ درج کر دو، یعنی گرفتار آپ صاف پانی میں بلا کر گرفتاری کسی اور چیز میں آپ ڈال دو، 90 دن تک آپ لوگوں کو زیر حراست رکھو، اور اس پر پھر آپ ٹارزن بن جاؤ، آپ کہو کہ جی نہیں چھڈاں گا میں۔ تو پھر یہ بھی سیاستدان ایلینز تو نہیں ہیں، فرشتے تو نہیں ہیں۔
جب انہیں موقع ملتا ہے تو پھر یہ بھی اپنی کسر نکالتے ہیں. اب یہی صورتحال ہے کہ جو یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا جو معاملہ ہے یہ بڑا حساس نوعیت کا معاملہ ہے. 7 صفحات پر مشتمل جو ہے یہ تفصیلی فیصلہ بھی سامنے آیا ہے اور ضمانتیں مسترد ہوئی ہیں, جس میں شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی ضمانت مسترد ہوئی ہے اور خان صاحب کی بھی ضمانت, کیونکہ خان صاحب کے لیے موسم خوشگوار نہیں ہے, انہیں پتہ ہونا چاہیے. چلیں وہ چھوٹ جائیں گے وہاں سے, پھر وہ 7 جو ان کی ضمانتیں مسترد ہو چکی ہیں اس میں گرفتار ہو جائیں گے, وہ اور بھی ان پہ کیسز بہت زیادہ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب حالات ویسے نہیں رہے ہیں, وہ سازگار اب فیضیاب بھی کوئی نہیں ہو پائے گا. لہٰذا یہ خوشی کا مقام دوسری جماعتوں کے لیے بھی نہیں ہے کہ وہ خوش ہوں یا بغلیں بچائیں, کیونکہ کل جب ان کو اقتدار ملے گا, آپ کو پتہ ہے یہ تو ٹریجری بینچز میں بیٹھ کر ان کی ٹون جو تھی وہ اپوزیشن کی تھی, تو جب یہ اپوزیشن میں آئیں گی, لیٹ سپوز, کیونکہ مجھے آنے والے ٹینیور میں تو خان صاحب دور دور تک بلکہ مائکروسکوپ میں بھی نہیں نظر آ رہے جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں. پھر دوسری جانب شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے ایک عمومی تاثر نظر آ رہا تھا کہ تھوڑا سا شاید ٹلٹ نظر آ رہا ہے ان کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف, لیکن اس فیصلے کے بعد تھوڑا سا ہمارے لیے بھی کنفیوژن بڑھ گئی ہے. ایک تو کچھ اعتراضات بھی لگائے گئے ہیں, ضمانتوں پہ اعتراضات لگائے گئے ہیں کہ جی آپ نے پہلے جو آپ کی باقی عدالتیں تھیں جہاں آپ کی پلی جانی تھی یا آپ کو بیل اپلائی کرنی تھی وہاں آپ نے نہیں کی, تو رجسٹرار کے کچھ اعتراضات لگے بھی, کچھ مسترد بھی ہو گئے فیصلے. 90 دن کے جو انتخاب والا تھا وہ بھی مسترد ہو گیا, جو 90 دن کے انتخابات تھا وہ بھی فیصلہ جو ہے مسترد ہو گیا. خیر وہ تو 16 مئی کو الیکشن ہونے تھے, اس کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ بھی آ گیا کہ الیکشن نہیں ہوئے الیکشن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا نہیں ہے, شگون نہیں ہے. یہ آپ ٹکراؤ در ٹکراؤ والی بات ہے کہ آج اگر آپ نے اس کو یہاں یہ تھما نہیں معاملہ اور سلسلہ, تو یہ بہت آگے بڑھے گا, اور پھر جس کے پاس اقتدار ہوگا تو مائٹ از رائٹ والا معاملہ ہوگا. اور بدقسمتی ہماری ہاں یہ ہے, اب میں اس پہ کیا لگی لپٹی بات کروں کہ مائٹ از رائٹ آج بھی ہے, اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. تو طاقتور جو ہے وہ اپنا لوہا منواتا ہے جس طرح بھی منواتا ہے, اور آنے والے دنوں میں انتخابات سے قبل جو یہ ریگنگ کی باتیں ہوتی ہیں یہ اتنے عروج پہ جائیں گی کہ جو ہارے گا وہ کسی صورت میں اپنی ہار کو تسلیم نہیں کرے گا. ایک ہمیں نقصان اس سے یہ ہوگا. دوسرا, سوسائٹی کے اندر پولرائزیشن بڑھ گئی ہے, وہ بھی ایک اتنا گمبھیر معاملہ نہیں ہے, وہ 2-3 اٹیمپٹ ہمارے ہاں ملک میں پہلے بھی ہو چکی ہیں, لیکن ڈویژن جو کہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. ہم ڈیوائیڈ ہوتے جا رہے ہیں, ہم نظریات میں اتنے ڈوب گئے ہیں, اور خیر وہ نظریات تو میں نہیں کہوں گا یہ دال میں تڑکے کے مترادف ہوتا ہے, کوئی نظریات وزریات نہیں ہوتے, یہ دورانیہ ہوتے ہیں. ہم نہیں کہتے بیانیہ ہیں جی, کہاں گئے بیانیہ, سارے دورانیہ ثابت ہوئے کہ جی مجھے کیوں نکالا سے لے کر پھر جی وہ پاپا جان کے پیزے سے لے کے پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہا, وہ ووٹ کو عزت دو, تو وہ سارا بیانیہ جو تھا دورانیہ ثابت ہوا. اسی طرح اس وقت جو بیانیہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا جی کہ حقیقی آزادی اور اسٹیبلشمنٹ کا رول مائنس کرنے کے جو خواب دیکھے جا رہے ہیں, تو یہ بیانیہ بھی جو ہے بہت جلد دورانیہ میں تبدیل ہو جائے گا, کیونکہ اگر تھوڑا سا ایک فلیکسیبلٹی نظر آئی لیکن انٹیکٹ نہیں رہے گی یہ پارٹی. یہ اس کا اندازہ مجھے ہو گیا. یاسمین راشد صاحبہ کو بھی آپ دیکھیں 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ واپس 9 مئی کے واقعات پہ بھیج دیا, لیکن یہ کہ ان کے علاج کی جو درخواست تھی وہ قبول کر لی گئی ہے. نہیں خیر وہ تو تھوڑا بہت, ہاں وہ تو اس کو اب طبی بنیادوں پر, تو خیر ہم طبی بنیادوں پر لوگوں کو بھیج بھی دیتے ہیں ملک سے باہر. 50 روپے کے اسٹامپ کا ذکر کرتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کس کے دور اقتدار میں 50 روپے کے اسٹامپ پہ بندہ گیا تھا. لیکن چلے وہ تو اب واپس آ رہے ہیں, اور بڑی وہ واپس آ رہے ہیں. لیکن حیرت کی بات ہے, میں آپ کو بتاؤں, پہلے وہ کیوں نہیں آتے, وہ کیوں نہیں آ رہے, اب وہ آ رہے ہیں تو بولتے کیوں آ رہے ہیں. بالکل, یہ تو سیاست میں سب سے زیادہ ہمارے لیے شاید سیاست جو ہے وہ ایک روز کی ایک مزیدار سٹوری بن کے رہ گیا. اور جیسے آپ نے کہا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, تو لاٹھی تو لگتا ہے کسی کے پاس بھی نہیں ہے. آج جو حالات ہیں, ہمیں ایک وہ نئی نظر آ رہی ہے ڈویژن, جیسے آپ کہہ رہے ہیں جو سیاسی پارٹیوں میں ڈویژن ہے, کہ ہمیں ایک طرف پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف باقی ساری جماعتیں نظر آ رہی ہیں. اور وہ جو پریس کانفرنسز تھی نا کہ پریس کانفرنس کا وقت ہوا چاہتا ہے, تو وہ دوبارہ سے وہی حالات ہو گئے کہ پریس کانفرنس کا وقت ہوا چاہتا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں یہ پارٹیز, کیا یہ کوئی سنجیدہ قسم کی لڑائی ہے اور اس کے کوئی خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں, یا آپ کے خیال میں کہ یہ بھی وقت کے ساتھ گزر جائے گا؟ بہت شکریہ ماہرہ, آپ نے پروگرام میں مدعو کیا, اور جس طرح ڈاکٹر سجاد نے ابتدائی دیا اپنا سٹیٹمنٹ, اس میں بڑا پوری چیزوں کو انہوں نے سمونے کی کوشش کی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے ملک میں جمہور کی آواز ہے, عوام کی جو آواز ہے, وہ کہیں نہیں سنی جا رہی. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ملک میں روٹی کپڑا اور مکان کا ہے, جو 75 سالوں سے ہم نعرے سنتے آ رہے ہیں اور کوئی اس کو حل نہیں کرتا. بالکل.
تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ 2017 والا پاناما کے نیریٹیوز ہوں کہ جی وہ بالکل تباہی ہو گئی, کرپشن کر لی, اور اقامہ وغیرہ, وہ والی پارٹی جب زیر عطاب آئی تو بالکل وہ پوری اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ وہ زیر عطاب ہوئی. اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف اگر 2018 کے انتخابات میں اقتدار میں آئی تھی تو سب کو پتہ ہے, عیاں ہے کہ 2018 کے الیکشنز کس طرح ہوئے تھے, اور کس طرح اس میں جو فارم 14 اور 15 کا ہم پورا منترا 5 سال سنتے آئے ہیں, اس میں بہت سی بے ضابطیاں گیا تھیں. اور جس طرح پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی, اور پھر 16 جماعتی اتحاد نے 16 مہینے گزارے, عوام کی آواز کہیں نہیں سنی گئی. یہ ساری ڈوریاں جس طرح ڈاکٹر سجاد نے اسٹیبلشمنٹ کا کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت طاقتور ہے, ڈنڈا ہونی کا ہے. آپ نے کیسے یہ دیکھ لیا کہ اگر اسحاق ڈار وزارت خزانہ کا منصب سنبھالتے ہیں, مفتاح کو ریپلیس کرتے ہیں, تو ڈالر 289 سے 89 سے 272 پر آ جاتا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر بھی اسٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں, اٹس اے ویلکم موو. لیکن جب وہ اس کی فلائٹ ہوتی ہے, سوری 189 تک سے, تو اس کی جب فلائٹ ہوتی ہے تو وہ 330 تک بھی چلا جاتا ہے. اور پھر جب ڈنڈا چلتا ہے تو دس از کالڈ ڈنڈا, دس از کالڈ پاور, دس از کالڈ دا الٹیمیٹ پاور وچ پاکستان ہیز, اور وہ ایک ہی ادارے کے پاس ہے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. تو یہ ڈنڈا دیکھیں, عوامی اقتدار اسی صورت میں آئے گا جب ہر کوئی اپنی اپنی حدود کے اندر قائم رہے اور پھر عوام کی خدمت کریں. عوام کی خدمت کا موقع پی ایم ایل این کو بھی ملا, پیپلز پارٹی کو بھی ملا, پاکستان تحریک انصاف کو بھی ملا. لیکن جو عوام کو جو موقع ملا, کہ لگتا نہیں ہے سجاد صاحب یہ جواب دینا چاہیں اس کا کہ وہ موقع شاید ضائع ہوتا رہا, جب وہ موقع ضائع ہوتا رہا, عوام کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے. جس طرح ڈاکٹر سجاد نے کہا, اور میں اگین وہی بات ریپیٹ کروں گا, کہ جب وہ زوم میں آ کے کہ کسی کو نہیں چھڈوں گا, اور جب پرائم منسٹر کی سیٹ پہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں, اور جب آپ 15 کلو ہیروئن کے مقدمے درج کرا رہے ہوتے ہیں, جب آپ 3 مہینے ضمانتیں نہیں کروا رہے ہوتے, تو اب جب آپ کے ساتھ ہو رہی ہے تو آپ بھی بھگتے. اب واویلا کس چیز کا مچا رہے ہیں. لیکن اس میں اصل جو نقصان ہو رہا ہے عوام کا ہو رہا ہے, پولرائزیشن بھی ہو رہی ہے, ہمارے معاشرے بھی ٹوٹ رہے ہیں, ہماری فیملیز میں بھی دراریں آ رہی ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جو عوام کو ریلیف دینے والی بات ہے, یہ ساری آپٹکس ہیں کہ بجلی کے کنڈے ہٹا دو, بجلی چوری کے خلاف مہم چلا دو. تو کیا یہ پہلے نہیں کرنی چاہیے, یہ ایس او پی کے طور پر نہیں کرنی چاہیے, ابھی کیوں آپٹکس کر رہے ہیں؟ اور جب آپ کی معیشت اتنی زیادہ دگرگوں حالت میں پہنچ چکی ہے کہ آپ کے, میں تو کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو یو این میں بھی نہیں جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, بہت امپورٹنٹ فورم ہے اور پرائم منسٹر, لیکن آپ کا انٹرم ریجیم ہے, آپ نے 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے جتنے کے لیے آئے, آپ وہ کام کریں جو ریلیف کا کام ہے, جو الیکشن کا کروانے کا کام ہے. لیکن اگر وہ آپ نہیں کروائیں گے اور آپ لنگر آن کرتے رہیں گے, تو یہ پھر وہی میں بات کروں گا کہ عوام کی کوئی نہیں سنے گا, یہ سب عوام ہی پستی رہے گی پھر. ہاں, لیکن پھر سب یو این میں تو ریپرزنٹیشن آپ کو چاہیے ہی چاہیے. آپ کی چاہے انٹرم گورنمنٹ ہو یا کوئی دوسری گورنمنٹ ہو, اس سے تو یو این کو لینا دینا نہیں ہے. یو این میں آپ نے اپنا جا کے کیس پریزنٹ کرنا ہے, اور جو پرائم منسٹر موجود ہوگا جب اس کا اجلاس ہوگا, تو میرے خیال میں ہم ان کو اتنی بالکل آپ نے درست کہا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر 10 لاکھ 15 لاکھ یا 50 لاکھ روپے بھی اگر ہمارے پرائم منسٹر کے انٹوراج پہ لگ جاتا ہے, اور اس وزٹ پہ جس میں پاکستان کو ریپرزنٹیشن کرنی ہے, تو وہ ریپرزنٹیشن وزیر خارجہ کرے یا پرائم منسٹر کرے, بہت امپورٹنٹ ہے, سمبولک بھی ہوتا ہے. آج دفتر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ اٹس ویری امپورٹنٹ فار پاکستان ٹو بی دیئر اینڈ ریپرزینٹڈ بائی دا ہائیسٹ آفیشل آف پاکستان. بالکل. اور جب پاکستان اس طرح کی ڈپلومیٹک مشکلات میں بھی گھرا ہوا ہو, جو کہ ہم, کیونکہ زیادہ تر اب ہماری جو بدقسمتی کہہ لیں کہ معلومات جو ہیں وہ ہماری جو ہمیں سوشل میڈیا سے مل جاتی ہیں اس کے اوپر بیس کرتی ہیں, اور سوشل میڈیا میں پتہ ہے کہ پلڑا اگست کا بھاری ہوتا ہے. ہمارے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو شاید, بلکہ ایک ملک تو ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے, کہ کس طرح وہ ٹویٹر پہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ جنگ جیتتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس لیے یہ ریپرزنٹیشن بہت ضروری ہے. لیکن میں اپنے سوال کی طرف واپس آؤں گی کہ ہمیں کیا لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز یا جو ہمارا پی ڈی ایم 16 جماعتوں کا جو اتحاد تھا وہ ٹوٹتا ہوا لگ رہا ہے, اور اس کی کیا اثرات آپ کو لگتا ہے سجاد صاحب کے ہوں گے؟ دیکھیے میرا سب سے پہلے کہ یہ اتحاد ٹوٹتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, یہ ٹوٹ چکا ہے. بلکہ یہ اس وقت جب اقتدار تھا یہ تبھی ٹوٹ چکا تھا جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک دھماکے دار ایک نیوز کانفرنس کی تھی, اور اس میں انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ, اور اب انہوں نے اس کو دوبارہ دہرایا بھی. ایک طرف انہوں نے کہا کہ جی انتخابات جو ہے بر وقت ہونے چاہیے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. دوسری جانب انہوں نے بیٹھ کر جو ہے وہ سینسس پر اور مردم شماری پر, ڈیجیٹل مردم شماری پر حامی بھی بھر لی. تو خیر یہ تو سیاسی جماعتوں کا اپنا اپنا نظریہ ہے.
لیکن یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کا جو ایڈریس ہے یا خطاب ہے اس کے حوالے سے میں ایک چیز یہاں پہ ضرور بتاتا چلوں. پتہ نہیں کیوں ہم سفارتی طور پر ناکام تو میں نہیں کہوں گا لیکن سفارتی طور پر ہم اتنے پیچھے رہ گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے G20 کا ریسنٹ سمٹ ہوا ہے بھارت میں, G20 کنٹریز کا, اور اس میں ٹرکی ہمارا برادر اسلامی ملک سعودی عرب جو ہے وہ اور کئی ممالک مل کر اب ایک نیا اتحاد جیسے اوکس بنا, کوارڈ بنا, فارمیشنز ہو رہی ہیں, نئی نئی فارمیشنز. لیکن ہم جیو پالیٹکس میں پتہ نہیں کیوں اتنا پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہم نے اپنی فارن پالیسی کو اتنا نظر انداز کیا ہے, اپنی ڈومیسٹک اور اپنی انٹرنل سیکیورٹی اور اپنی یہ جو ہائبرڈ وارفیئر ہے نا, اس میں ہمیں اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ ہم اپنے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بالکل کام نہیں کر پا رہے. کیونکہ یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے یا جو اس وقت ایگریشن آپ کو نظر آ رہا ہے پالیٹکس کے اندر, ماضی میں ایسا نہیں تھا. تنقید بھی ہوتی تھی, لفظی گولہ باری بھی ہوتی تھی, واہیات اور غیر پارلیمانی گفتگو بھی ہوا کرتی تھی, ایون کہ فلور آف دا ہاؤس پہ بھی اور باہر بھی. لیکن یہ جو طوفان بدتمیزی ہمیں نظر آ رہا ہے, یعنی اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جی انتخابات کب ہوں گے. ایک تو یہ انریسٹ ہے نا, انسرٹینٹی سی, غیر یقینی صورتحال ہے, یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے اور ہمیں بر وقت انتخابات کروانے چاہیے. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, اس کے لیے کوئی ہیلا بہانہ کسی قسم کا ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بحیثیت آپ جرنلسٹ ہیں, میں پراچا صاحب, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو پولیٹیکل نارمز ہیں یا جو ہمارے ڈیموکریٹک نارمز ہیں, اگر ہم اسے پس پشت ڈال دیں گے اور ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں گے کہ پھر کوئی بھی آئے گا نا تو پھر کہے گا سیکیورٹی کا ایشو ہے, انتخابات ڈیلے کروا دیتے ہیں, سینسس کا ایشو ہے جی, انتخابات ڈیلے کرواتے ہیں. تو آئینی تقاضا جو ہے اس کو پورا کرنا, کیونکہ ہم آئین کا راگ تو الاپتے رہتے ہیں نا, آئین آئین اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن, لیکن اس کو رونتے بھی ہم خود ہی ہیں, موقع بھی ہم خود ہی دیتے ہیں, تنقید بھی ہم خود اور اس کے ریپرکشنز بہت زیادہ ہوں گے. اگر جس طرح اگر یہ جو بات کر رہے ہیں, اب تو عمر عطا بندیال صاحب بھی جا رہے ہیں, 2 دن رہ گئے ہیں, لیکن جو بات ہو رہی ہے نا وہ یہ, اس میں کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے. اور اگر یہ الیکشن کمیشن کا جو ڈیو پروسیس ہے جس کی بیسس پہ یہ تھوڑی سی انسرٹینٹی ہے کہ وہ حلقہ بندیاں کب ہوں گی, نئے حلقے کب بنیں گے, ووٹر لسٹیں کب فائنل ہوں گی, اور پھر وہ 30 نومبر کی جو انہوں نے ڈیٹ دی ہے, تو چلے فروری ہم سمجھ لیں, مارچ سمجھ لیں, لیکن اگر اس سے ڈیلے ہو گیا تو پھر آپ کی نہ معیشت رکے گی, نہ آپ کے سنبھل نہیں پائے گی, نہ کوئی بھی IMF پروگرام یا کوئی بھی گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کر پائے گی. تو آپ کی اکانومی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف اکنامک ڈپلومیسی کر رہے ہیں یا اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے, معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں, مل رہے ہیں, تو وہ بھی پھر وہ موقع اس مارچ کے بعد سے آنورڈ ان کے پاس بھی نہیں. اچھا نہیں, پراچا صاحب اس میں ایک انٹرسٹنگ پہلو ہے. آپ نے جو IMF کا بتایا نا, جو ایک ہم نے بیل آؤٹ یا ہمیں جو 9 منتھ کا جو ہے اسٹینڈ بائی جو ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے, اس پہ میں بار بار بولتا رہا, یہاں بھی میں نے یہ بات کئی مرتبہ, آج میں پھر دہراؤں گا, کیوں ہم نے یہ بات نہیں سوچی کہ وہ 9 ماہ کا پیریڈ ہے جی, اور IMF اور ہمارے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا. اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو دور کس نے کیا, سوال. گارنٹر کون تھا, سوال نمبر 2. گارنٹی کیا دی گئی. آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایسی صورت میں اگر آپ انتخابات, میں نے کہا تھا کہ انتخابات میں تاخیر ہوگی, بار بار میں پھر کہہ رہا ہوں, اس کی ایک بڑی وجہ آپ نے IMF کے ساتھ جو سٹینڈ بائی آپ کی جو ڈیل ہوئی ہے نا 9 منتھ کی $3 بلین کی, وہ آپ کے آڑے آپ کے ہاں رکاوٹ پیدا کر سکتی ہے, کیونکہ آپ کے پاس وہ جو پیریڈ ہے اس پیریڈ میں آپ نے اس کو ڈسپوز آف کرنا ہے, جی جی آپ نے اسے کمپلیٹ کرنا ہے, پھر آپ اگلے پروگرام میں جائیں گے. اور آپ بھلے کہتے رہیں کہ جی ہم اس کے بعد نہیں جائیں گے اگلے پروگرام میں, ہمیں آنے والے تقریباً 25 سال تک ایک محتاط اندازے کے مطابق جو ہم بحیثیت ایک طالب علم اکانومی کا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ 25 سال, اٹ ول ٹیک 25 ایئرس, اس سے بڑھ بھی سکتے ہیں کہ ہمیں IMF کی چنگل سے ہم نکل نہیں پائیں گے, کیونکہ ہم لنکڈ ہیں آپ کے ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, IMF, ہمارے دیگر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. پھر ہم کیوں لوگوں کو نہیں بتاتے کہ یہ IPPs سے جب تک ہم نے جان نہیں چھڑائی, یہ IPPs ہمارے اوپر ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے, اور اس کی جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے اگر وہ یہاں پہ میں بتا دوں نا, ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن مائرہ میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے
کہ چاہے ہم 25 سال IMF پروگرام میں رہیں یا رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے, یا ہماری کوئی ایسی حکومت آئے, ایسی کوئی ہماری انتظامیہ آئے جو یہ کہے کہ جی ہم نے وہ شیکلز آف پاورٹی کو ختم کرنا ہے, ہم نے غربت کو ختم کرنا ہے, ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے اور اپنے قرضے ختم کرنے ہیں, تو وہ اسی صورت میں ہوگا جب یہ جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, IPPs, پاکستان اسٹیل ملز, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز, جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, جو ابھی اربوں روپے کی بجلی چوری ہو رہی, 167 ارب روپے کے لائن لاسز ہیں صرف اور صرف, اور یہ انہی کی کنیمت سے ہو رہا ہے. یہ بہت بڑے بڑے نمبرز ہیں, بہت بڑا نمبر ہے. ایسے سافٹ ویئر ہیں 2018 کہ کے آپ فگرز جتنے اگر آپ بجلی لوٹیں آپ کے لیے حیران کن ہوگا پراچا. 2017 میں آپ کا جو گردشی قرضہ تھا, جو سرکولر ڈیٹ تھا, وہ اراؤنڈ, کوئی اگر میں غلط نہ ہوں تو محتاط اندازے کے مطابق 1200 ارب تھا. اب وہ ٹرپل فگرز میں چلا گیا ہے. 2700 روپیز ایز آف ٹوڈے اس وقت سرکولر ڈیٹ ہے. اب آپ کا سرکولر ڈیٹ اور IPPs کی پیمنٹس ابھی آپ نے دینی ہے. ڈاکٹر صاحب وہ آپ کی ڈیولپمنٹ بجٹ اور آپ کے ڈیفنس بجٹ سے زیادہ ہے یہ 2700 بلین روپیز. یہ ہے کہ ہم خوفزدہ ہونے کا وقت ہے میرے خیال سے, اور سب کو سمجھنا چاہیے, اور جو الیکشن میں جو نعرے لگتے ہیں ان نعروں کو ذرا سوچنا چاہیے کہ آیا وہ یہ دے بھی سکیں گے ہمیں یا نہیں دے سکیں گے, اور کس طریقہ کار سے دیں گے, کتنے ٹرانسپیرنٹ ہوں گے, صورتحال ہے کیا, کون عوام کو اعتماد میں لیتا ہے, یہ سب سمجھنے کی, جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن سب سے پہلی ضرورت آپ لوگوں کے خیال میں یہ نہیں کہ کوئی مشاورت جب ہوگی تو الیکشن کا نتیجے بھی ایکسیپٹ ہوں گے, الیکشن بھی کامیاب ہوگا. ہمیں وہ ماحول ابھی تک نظر نہیں آیا کہ سیاسی جماعتیں تیار ہوں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے, الیکشن پہ بھروسہ کرنے کو تیار ہوں, عدلیہ پہ بھروسہ کرنے کو تیار ہوں. تو سیاسی جماعتیں ابھی تک اسی امیچورٹی میں ہیں. اس لیے نہیں ہوگا. دیکھیں داغدار ماضی جو ہے نا وہ آپ کے مستقبل, کیونکہ بعض اوقات ہم اپنے تاریخ کے تلخ تجربات کو بھول جاتے ہیں, اور جو قومیں اپنا ماضی بھول جاتی ہیں نا ان کا مستقبل بڑا بھیانک ہوتا ہے. ہم نے کچھ نہیں سیکھا. سیاسی جماعتیں اپنی انا, اپنے پروٹوکول کے نشے اور اپنے مفادات کے نشے میں اتنا دھت ہیں کہ ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ہمارے سیاستدان کھیل رہے ہیں, جن کا کام لیجسلیشن کرنا تھا وہ مال بنا رہے ہیں. جنہوں نے ہمارے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانا تھا وہ پروٹوکول کے نشے میں اتنے دھت ہیں کہ وہ اس کے مزے میں, مطلب ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. سیاسی جماعتیں پہلے ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ ہوا کرتی تھی, نظریات کے ساتھ ہوا کرتی تھی. پھر ہم, می مائی سیلف, میں پراچا صاحب کا بھی کہوں گا, بحیثیت قوم ہم اس کے ذمہ دار خود بھی ہیں. یہ جھوٹے اور کھوکھلے نعروں کے پیچھے, ٹرک کی بتی کے پیچھے ہم کیوں لگتے ہیں؟ جب آپ کو کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ ہاں جی اگلے دن 100 ارب ڈالر منہ پہ مار دے گا, آپ کلیپنگ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ ٹیپو سلطان ہے, آپ کلیپنگ کرتے ہیں. آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاکستان دنیا بھر سے لوگ یہاں پر آئیں گے, اوورسیز آئیں گے, تو آپ فیکٹ اینڈ فگرز پر کیوں نہیں جاتے؟ اسٹیٹسٹکس پر آپ کیوں نہیں جاتے؟ آپ وہاں اسٹیٹسٹکس تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 5 سال میں پاکستان کی نہ صرف فیکس آمدن میں کمی ہوئی ہے بلکہ اوور آل جو GDP گروتھ کا نقصان ہوا ہے. یعنی کہ ہمارا اگر GDP 300 ارب ڈالر ہے, یعنی کہ پاکستان سال میں 300 ارب ڈالر کی اشیاء پیدا کرتا ہے, جس میں سروسز بھی ہیں, گڈز بھی ہیں, آپ کی فصلیں بھی ہیں, اور ان میں ایکسپورٹس بھی ہوتی ہیں. لیکن اگر تو ہمارا جو گزشتہ 5 سال میں GDP کا نقصان ہوا ہے, ہمارا جو GDP کا حجم ہے وہ 260 ارب روپے پہ, یعنی کہ 40 ارب ڈالر کا ہمارا نقصان ہوا 5 سال میں. اگر آپ دیکھیں نا کنسسٹنسی جہاں ختم ہو جائے گی, ایک تو تسلسل, اور دوسری بات یہ کہ جو غیر یقینی صورتحال ہے. 2017-18 میں پاناما آ گیا, اس کے بعد پھر کورونا آ گیا, اس کے بعد آپ کی معیشت نے پھر ڈپ اٹھائی, پھر IMF کے پروگرام میں جب آپ نے قیمتیں بڑھانی, پھر سائفر آ گیا. پھر سائفر آ گیا. سائفر نے بہت بڑا نقصان اس ملک کو پہنچایا. خدا را اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. اس نے ملک کے تشخص کو اتنا خراب کیا. جی ڈاکٹر صاحب, لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ کی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے 23 کروڑ عوام کو خوراک پہنچانی ہے. اس وقت ہمارے آفس میں, اس وقت K2 چینل کے آفس میں جو کیمرہ مین ہے, جو سٹاف ہے, جو پروڈیوسرز ہیں, جو آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اپنے گھر میں خوراک پہنچانی ہے, ان کو شیلٹر دینا ہے, اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے. کیا ہم بچوں کو مستقبل کیا دے رہے ہیں؟ کیا پاکستان اسی طرح غیر یقینی صورتحال میں رہے گا؟ لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں. کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ وہ اسی لیے کہ ہمارا جو نوجوان FSC کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھلے میرے باپ کے 30 لاکھ روپے 40 لاکھ روپے لگیں, وہ برطانیہ, آسٹریلیا, امریکہ جا رہا ہے. صرف برٹش کونسل کے جو IELTS کا ٹیسٹ ہے, کروڑوں اور اربوں روپے تو وہاں جا رہے ہیں.
آپ کا قیمتی زر مبادلہ ہے, آپ اپنی پروڈکٹس کو بھیج نہیں رہے, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چاہے کوئی بھی حکومت ہو, چاہے اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹلی آ جائے, آئے نہ آئے, لیکن جو بھی حکمران ہو اس نے عوام کے لیے کام کرنا ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ ساری بحث لا حاصل ہو جاتی ہے. بالکل, یہ سسٹم جو ہے کون حکمران ہے کون نہیں ہے, حکومت چل رہی ہے کون چلا رہا ہے کون نہیں چلا رہا, ہم نے دیکھا ہے کہ ہم مڈل ایسٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان ممالک میں ڈیموکریسی نہیں ہے لیکن لوگ وہاں بہت خوش ہیں, پوری دنیا وہاں جاتی ہے اور نوکری کرنا چاہتی ہے اسی نظام کے تحت, کیونکہ عوام اور جو لوگ ہیں ان کی خوشی, ان کی بنیادی ضروریات پورا ہونا سب سے اہم ہے. اور یہی اہمیت جان کر ہمیں اس سیاسی ایکٹیویٹی میں, جو کہ اب الیکشنز آنے والے ہیں, ہمیں جانا ہوگا. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, بریک کے بعد ملتے ہیں اور اپنے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم بیک ناظرین. ناظرین, پکے کے ڈاکوؤں کے خلاف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کریک ڈاؤن کافی دن سے جاری ہے. بہت بڑی ہم کہتے ہیں کہ نمبر لیا جاتا ہے کہ کروڑوں روپے برآمد ہو رہے ہیں اور کروڑوں ڈالرز نکل رہے ہیں, اور جو ذخیرہ اندوزی ہے اس کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری ہے. مگر اب جو ہے وہ کچے کے علاقے کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ فوج کی ضرورت پڑ گئی. آج سندھ کی کابینہ کی میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ جی اب جو کچے کے علاقے میں ڈاکو ہیں ان کے خلاف فوج کو لایا جائے گا, اور رینجرز کو بھی 6 ماہ کے لیے کراچی میں لایا جائے گا, کیونکہ وہاں پر جو اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا. تو کیوں یہ صورتحال آتی ہے کہ ہمیں فوج کو بلانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے؟ کیا واقعی میں سندھ کے حالات انتظامیہ کے قابو سے باہر ہیں؟ دیکھیں, ہمارے کیپیسٹی ایشوز شروع سے ہیں, ہمارے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے. اسکیٹرڈ پاپولیشن جہاں پہ بھی ہوگی اور خاص طور پہ ڈیزرٹس جہاں پر بھی ہوں گے تو وہاں پر آپ کو ڈپلائمنٹ وغیرہ کا جو ہے ایشو بہت زیادہ آتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس کی روٹ کازز کی طرف جانا چاہیے. یہ جو ہم کچے کے ڈاکوؤں کا بار بار ذکر کرتے ہیں, تو ہم نے کبھی بارڈر مینجمنٹ پر توجہ دی؟ یہ ویپنز کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اتنا اسلحہ بارود کہاں سے آتا ہے؟ یہ اسلحہ بارود جو ہے کوئی فصل تو نہیں ہے نا کہ اس کو اگا دیا جائے اور وہ نکلے اور اس کے بعد وہ ڈاکو استعمال کریں. یہ ویپن آخر تو آ رہا ہے نا, بارڈرز کے استعمال ہو رہے ہیں, چاہے وہ آپ ایران سے لے کر افغانستان کے پاس بارڈرز تک کی بات کر لیں, یا پھر آپ اس طرف آ جائیں, سمندر ہمارا اوشین جو ہے, خاص طور پر یہ جو ہماری بلو اکانومی میں جو ایک بلیک اکانومی کا ایک پہلو جو سامنے آیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, ہم نے جو اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے جس میں پولیس ہے, مقامی پولیس ہے, اس کو ہم نے اپ گریڈ نہیں کیا, ان کو ہم نے ویل اکوپڈ نہیں کیا, ان کو ہم نے ٹرینڈ نہیں کیا. آپ یقین جانے ماہرہ, میں کیونکہ میرا تعلق بلوچستان سے ہے تو سندھ ہماری گزرگاہ ہے, نوتال, اور اس کے بعد یہ شکارپور, کشمور سے ہم آنا جانا, کندکوٹ ہمارا آنا جانا لگا رہتا تھا. تو ہم ہمیشہ ایک بات کرتے تھے کہ یار خیال رکھنا کہیں داڑیل نہ آ جائے نا سامنے. داڑیل یعنی ڈاکو جو سندھ کے جو ان ایریاز کے یہ جو کچے کے ڈاکو ہوتے تھے, وہ صرف ایک, اس سے آپ کو صرف ایک نہیں ہے کہ جی آپ کی مال, اس سے آپ کی عزت اور آبرو کا خطرہ جو ہے وہ سب سے زیادہ. اور آپ کو پتہ ہے بحیثیت خطرات اور ایسے علاقے ہمارے ملک میں موجود ہیں. انفارچونیٹلی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے بارڈر کے ایریاز, ان کے بارے میں بات کریں, یا جہاں پہ صوبوں کا بارڈر ملتا ہے وہاں پر لالسنس کے بہت بڑے حالات ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت دفاعی تجزیہ کار ہیں بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو. جی السلام علیکم. جی سر, ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جو کچے کے علاقے میں آپریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے آج سندھ کابینہ میں, اور اس میں فوج کو طلب کیا گیا ہے, تو ہم ایک تو یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر ایسا موقع کیوں آتا ہے کہ ہمیں یہ ڈاکوؤں کو قابو کرنے کے لیے بھی ہمیں فوج کو ہی بلانا پڑ جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو اسلحے کا کہا جا رہا ہے کہ ان علاقوں میں جو اسلحہ ملتا ہے وہ نیٹو فورسز کا اسلحہ ہے, تو سر یہ کچھ ہمیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے اور اس کو کیسے قابو میں کیا جائے گا آپ کے خیال میں؟ جی بالکل, میرے خیال میں آپ نے صحیح سوچا ہے کہ اپنے ملک کے اندر بالکل انٹیریئر کے اندر ایسے علاقے ہونا جن میں گورنمنٹ کا ریٹ نہ ہو, یہ ناقابل قبول ہے. اور میرے خیال میں اس کے لیے بار فوج کو لانا مناسب نہیں ہے. آلدو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, فوج آ سکتی ہے اور فوج جو ہے اس مسئلے کا حل ڈھونڈ سکتی ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے نیٹو کا اسلحہ, یہ نیٹو کا اسلحہ جو ہے یہ آتا جاتا رہا ہے اس روٹ سے, کراچی سے جو ہے وہ چلتا تھا, کبھی بلوچستان کے ذریعے یا پشاور کے ذریعے جو ہے افغانستان کے لیے, اور اس میں سے کافی کنٹینر جو ہے وہ لوٹے گئے ہیں, اور وہ لوٹا ہوا اسلحہ شاید موجود ہوگا ان لوگوں کے پاس جو کہ قانون کا ریٹ سے باہر ہیں. اور اس کے علاوہ یہ اسلحہ جو ہے
अफगानिस्तान से भी आ सकता है। अफगानिस्तान में अमेरिकन काफी सारा फैसला छोड़ के गए हैं, उनको जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें कोई परेशानी वाली बात कोई नहीं है। नेटो का असला हमारे असले से ज्यादा तेज नहीं है। हमारा असला भी काफी मजबूत असला समझा जाता है जो हम खुद बनाते हैं, और हमारे यहाँ फौज में और वैसे भी सेलेक्टेड जो सिविल एजेंसीज है उनके पास ये होता है। और मेरे ख्याल में ये किसी तौर पे भी नेटो के असले से कम नहीं है। बेसिक मसला यही है कि अपने मुल्क में ये जो हम कहते हैं कच्चे के डाकू, पक्के के डाकू, ये क्यों इनको रहने दिया जाता है और वहाँ पर क्यों गवर्नमेंट का रेट नहीं है। मेरे ख्याल में जगह जगह पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई जंगल है या कोई ऐसी चीज़ है, उनको साफ करना चाहिए। उसकी सफाई अमन के लिए ज़रूरी है, और इस तरह के डाकू जो है जजीरों के ऊपर या दरिया सिंध के किनारे होना जो है इसको ख़त्म होना चाहिए, और ये इलाका बिल्कुल हुकूमत के रेट के अंदर होना चाहिए। जी जी सर, अभी अगर ऑपरेशन हो भी जाता है फिर क्या वक्ती तौर पर इन डाकुओं को पीछे कर दिया जाएगा और फिर दोबारा से अवामिल वहाँ पर आ जाएंगे? ये कोई ज्योग्राफी का मसला है या ये क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा कि बॉर्डर के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ये मसाइल हैं कि आपकी लॉलेसनेस है या हुकूमत की या हमारी जो इंतज़ामिया है उसकी कोई ताकत वहाँ पर नहीं है, या जहाँ पर सूबों के बॉर्डर्स हैं वहाँ पर भी ये मसाइल देखे जाते हैं, तो ये इसका मुस्तकिल हल होगा ऑपरेशन आपके ख्याल में? मुझे आपकी सवाल की समझ नहीं आई। आपके आवाज में काफी डिस्टॉर्शन है। अच्छा सर, मैं रिपीट कर देती हूँ अगर आपको समझ आ जाए कि ये क्या मुस्तकिल हल होगा ऑपरेशन जो किया जा रहा है, क्योंकि ये इलाके तो हमेशा से ही डाकुओं के तसल्लुत में हम कह सकते रहते हैं, तो क्या ऑपरेशन जो है वो मुस्तकिल हल होगा? ये ऑपरेशन जो है एक बार आप कर लेते हैं कोई बात नहीं, ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो इलाका मार्क करके उसको क्लियर कर देना चाहिए। क्लियर इस तरीके से कि अगर कोई वहाँ जंगल है, दलदल है, उसमें रास्ते बनाने चाहिए ताकि वो आइंदा इस्तेमाल ना हो। इस तरीके से तो हम जितने ऑपरेशन किए हैं उन इलाकों को अगर हम मतलब कि क्लियरेंस का ये मतलब नहीं कि वहाँ से डाकू भाग जाते हैं या डाकू खत्म हो जाते हैं तो दोबारा वो वहाँ आ सकते हैं। ये मुल्क के दरमियान में एक हिस्सा है और ये कोई मुश्किल नहीं है। कई ममालिक में बहुत बड़े बड़े सहारा होते हैं और उसके अंदर कभी ये बदमाश लोग घुस जाते हैं, तो उन्होंने उसका इंतजाम किया होता है कि उस इलाके को अप्रोच कैसे करते हैं। तो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज उस पर्टिकुलर ऑपरेशन में इस ऊपर सिर्फ ये करना कि डाकू खत्म हो गए वापस आ जाते हैं तो डाकू वापस आ जाएंगे, दूसरे डाकू आ जाएंगे। जी तो इलाकों में ऐसे अप्रोच बनाने चाहिए जो हम आसानी से लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जो है रूटीन में अप्रोच कर सके और ये इलाके जी बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद थे। मगर मेरा सवाल अब आप दोनों से है कि आखिर ये जो सियासी क़यादत होती है ये हॉस्टेज क्यों नज़र आती है इन डाकुओं के हाथों में? अच्छा मेरा एक इसमें मैं शॉर्ट से वो करूँगा, फिर आप भले पराचा साहब से बात कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें एक नुक्ता अगर मैंने बयान न किया तो फिर ये ज़्यादती हो जाएगी। सियासी जमातों की पुश्त पनाही वाला फैक्टर जो है उसे हम इसमें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारी जो सियासी जमातें हैं उन्होंने हमेशा गुंडे पाले होते हैं। अब मैं क्या लगी लिपटी बात करूं, उन्होंने गुंडे भी पाले होते हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी के SHO भी तैनात होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसमें भी उनके बंदे होते हैं, पटवारी तहसीलदार भी उनके साथ होते हैं। तो ये सारे मिलाकर जो है इसको पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। और ये जो हमारे जागीरदार ख़ास तौर पर वहाँ पे हैं, मैं अब क्या कहूँ, उनको पता चल, खैर उनको तो अंदाज़ा हो गया होगा कि ये हमारी बात कर रहा है, सब अपने अपने दिल पे हाथ रखेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की पुश्त पनाही को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब इस पर तहकीकात होंगी मुकम्मल तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि सियासी जमातों के, जैसे अभी आपने देखा था ना ज़ख़ीरा अंदोज़ों पे छापे लगे चीनी और ये सब, तो उसको पुश्त पनाही पॉलिटिकली आपको पता चला ना, पॉलिटिकल भी थे और गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी उसमें शामिल थे। तो इस कच्चे के डाकुओं का
معاملہ بھی جس میں اغوا برائے تاوان سے لے کر لوگوں کو ہراس کرنا، لوگوں کو ڈرانا، کسی کے بچے کو اغوا کرنا، کسی کی زمین جو ہے اس کو ہتھیانے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں سیاسی اور جاگیرداروں کی پشت پناہی بھی ہے۔ اچھا، تو مگر ہم نے دیکھا کہ اسلحہ صرف کچے کے علاقے کا مسئلہ نہیں ہے۔ آج صبح ایک بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہوا، ایک 7 سالہ بچی تھی اور وہ کہیں کوئی دکاندار تھا اور وہ اپنی حفاظت کے لیے، اس کو لگا کوئی لوٹنے کے لیے آ رہا ہے اور اس نے وہ فائر کیا، اور وہ آپ کہتے ہیں بچی اسکول جا رہی تھی اپنے والد صاحب کے ساتھ، اور وہ ایک اندھی گولی جس کو ہم نام دے دیتے ہیں، بڑا ڈرامیٹک سا، لیکن یہ اس خاندان کی تو آپ سمجھیں کہ آپ نے برباد کر دیا، اس بچی کو وہ گولی لگی۔ یہ اسلحہ آپ کو ہر طرف نظر آتا ہے، تو یہ کیا کتنا زیادہ اس کے اوپر قابو پانا ضروری ہے؟ اور پھر یہ کہ کیا پبلک اویئرنیس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا لوگوں کو یہ معلومات ہیں وہاں پر؟ سندھ میں تو مجھے لگتا ہے جیسے پورے صوبے کا ایک مسئلہ بن چکا ہے یہ۔ بالکل، یہ مائرہ، جو اگر ہم کچے کے ڈاکوؤں کی بات کریں تو کچا اس علاقے کو کہا جاتا ہے جو دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ علاقہ ہے، اور جب پانی چڑھتا ہے برسات کے موسم میں تو وہ علاقہ زیر آب آ جاتا ہے، اور پھر جب پانی دریاؤں میں پانی کا بہاؤ کم ہوتا ہے تو وہاں پہ نہ صرف فصلیں اگتی ہیں، بڑی زرخیز زمین ہوتی ہے، وہاں جنگل بھی ہوتے ہیں، اور وہاں کئی گاؤں آباد ہیں، تو ہزاروں لاکھوں کی آبادی ہے جو وہاں پہ اس معیشت پہ، اس فصل پہ، اور وہاں جانوروں کے دودھ اور باقی جو بائی پروڈکٹس ہیں اس پہ ان کی معیشت چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو یہ کچے کے ڈاکوؤں کا سلسلہ ہے، یہ تو 90 سے میں سنتا آ رہا ہوں، اور اس وقت بھی آپریشن ہوتے تھے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو سینٹر میں، چاہے وہ PMLN کی گورنمنٹ ہو، آپریشن ہوتے تھے، رینجرز کراچی میں بھی ہوتی تھی، رینجر سندھ میں بھی ہوتی تھی، ادھر سے پنجاب سے رحیم یار خان سے آپریشن ہوتا تھا، ادھر سے گھوٹکی سے اور دادو سے آپریشن ہوتا تھا، لیکن یہ کچے کے ڈاکو کبھی ختم نہیں ہوئے، ہمارے آپریشن اور فورسز کی گولیاں ختم ہو جاتی نہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کے وہی پہلے سوال سے بات شروع کروں گا کہ چاہے فوج آئے یا چاہے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جن میں FC، رینجرز اور پولیس، ان کو ہم اتنا اسٹرینتھن کر دیں، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پولیٹیکل جو مینوورنگ ہوتی ہے، جو بیکنگ ہوتی ہے پولیس کی، SHOs کی، IGs کی، DSPs کی، DIGs کی، SSPs کی، وہ ختم ہونی چاہیے، ان کو میرٹ پہ اپنا کام کرنا چاہیے۔ سروس ڈیلیوری نہیں ہے نا ہمارے ملک میں۔ اب آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وزیر صحت، جو نگران وزیر صحت ہیں، پولی کلینک کا دورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ عوام کو سہولت ملنی چاہیے، تو ان کو دورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کون سی ڈیولپ کنٹری میں وزیر صحت جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی دوائیاں کیوں نہیں مل رہی؟ تو یہ پرابلم ہے ہمارے، یہ نوٹس لے لیا والا، یہ بھی ایک مذاق ہے کہ یہ نوٹس پرابلم ہے۔ اب نگران وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، وہ معزز سابقہ جج ہیں اور بڑے منجھے ہوئے دنیا دیکھی ہوئی ہے، اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو یہ فیصلہ تو مراد علی شاہ کی 5 سالہ حکومت بلکہ 15 سالہ حکومت بھی کر سکتی تھی، کیوں نہیں کیا؟ آرمی کے پاس گن شپ ہیلی کاپٹرز ہیں، آرمی کے پاس موبائل ٹریکنگ ڈیوائسز ہیں، آرمی کے پاس ایسے لیزر گنز ہیں کہ وہ جہاں پہ وہ فائر آئے گا وہ ڈائریکٹ اگر گولہ ماریں گے تو سیدھا ان کو پھڑکا دیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے ڈاکو نہیں ہو رہے، ہمارے محلے میں ادھر اسلام آباد میں ایک صاحب گئے، ان کو کال آئی کہ آپ کی جاب ہو گئی ہے، وہ جاب کے سلسلے میں سندھ گئے اور وہاں انہوں نے ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا، اور ان کو پتہ نہیں کتنے لاکھوں روپے دے کر ان کے 2 چھوٹے بچے کس اذیت سے وہ کئی مہینے گزرے ہیں۔ تو یہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ ان کی کال جب ان کے رشتہ داروں کو آ رہی تھی کہ آپ اتنے پیسے بھجوا دیں یا اتنے دے دیں، تو اگلے کہتے تھے ہم تو 50 لاکھ نہیں دے سکتے، ہم 10 لاکھ دے سکتے ہیں، تو وہ ٹریس پولیس کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کیوں نہیں کر سکتی؟ تو یہ بہت بڑی معیشت کا ہے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، اور جو پولیٹیکل بیکنگ ہے ان سے ختم کریں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر جس طرح ڈاکٹر بریگیڈیئر محمود نے کہا کہ آپریشن اگر ہوتا ہے تو ضرور کریں، لیکن اس کو پھر انفورس کیا جائے۔ پورے ہمارے جو فاٹا کے ریجن میں جب وار آن ٹیرر ہو رہی تھی 2001 سے لے کر 2023 تک، کلینزنگ نہیں کر دی انہوں نے۔ جی بالکل بالکل، یہ بہت دفعہ یہ وقت آیا ہے، ہمیں بھی یاد ہے کہ یہ آپریشن کیے جاتے ہیں، لیکن ڈاکو کچے کے ہوں یا ڈاکو پکے کے ہوں، ہماری انتظامیہ ہی کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کسی طرح قابو میں کیا جائے، کیونکہ فوج کے پاس انہوں نے صحیح کہا کہ ویپنری ہے، لیکن وہ ویپنری ظاہر ہے جب عوام شامل ہو جاتے ہیں تو اس کو استعمال کرتے ہوئے احتیاط کرتی ہیں ہماری فوج بھی ہے۔ تو اب اس کے بعد ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں اور پھر ہم اس کے بعد آپ کے پسندیدہ ٹاپک کرکٹ کے پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین،
دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن اس دفعہ ہم بات کریں گے جو اس وقت کرکٹ کا میدان سجا ہوا ہے سری لنکا میں، کیونکہ جو ہم نے پروگرام کو شروع کیا تو وہ تو ایک مذاق تھا کہ بارش ہمارے خلاف سازش کرنے لگی ہے، لیکن ہم اس میں اور سازشوں کا ضرور ذکر کریں گے، جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں جو ڈپلومیٹکلی آئسولیشن کی طرف دھکیلا بھی گیا ہے، کچھ ہماری بھی غلطیاں تھیں، لیکن کچھ یہ خواہش بہت ساری طاقتوں کی بھی تھی۔ اسی طرح کرکٹ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت عرصہ ہو گیا پاکستان کو کہیں بھی جو ہے وہ سازش سے چھوڑا نہیں گیا، ہر موقع کے پر ہر سال ہم نے دیکھا ایک نیا ایشو کھڑا ہوتا تھا، لیکن ابھی تو سکور کیسے کیا کہتے ہیں براچہ صاحب، اچھا سکور کر لیا انہوں نے؟ جی اچھا سکور کر لیا، 42 اوور تک محدود کر لیا تھا میچ کو اب، اور جو میرے پاس اپڈیٹ ہیں ان کے مطابق 240 رنز تو بنا لیے 7 وکٹ پہ، اور صرف میرے خیال میں 1 بال یا 2 بالیں رہ گئی ہیں۔ رضوان نے کمال کر دی ہے آج، جس طرح رضوان نے 82 رنز بنا لیے ہیں ابھی تک، تو رضوان کی اس شاندار بیٹنگ کی وجہ سے پاکستان کو سہارا ملا، اور اس وقت رن ریٹ جو ہمارا چل رہا ہے 5.9 چل رہا ہے مائرہ، تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن امپورٹنٹ کیا ہے؟ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آج کا میچ اگر مزید بارش ہو گئی تو نیٹ رن ریٹ کی بنیاد پہ سری لنکا کے ہاتھ میں جا سکتا ہے، تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ بارش نہ ہو اور پاکستان سری لنکا کو 248 ہو گئے ہیں تو اس میں ہی کنٹین کر لے، آؤٹ کر لے، تو یہ 42 اوورز ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن بنتی ہے، اور اس میں بہت اہم ہے کہ جس طرح پاکستان کی بدترین شکست ہوئی بھارت کے ہاتھوں اور سارے شائقین کے دل بہت دکھی ہوئے تھے، تو اگر یہ ہم جیت جاتے ہیں اور فائنل میں بھی بھارت کو ہرا دیتے ہیں تو اس غمگین، دکھی اور لائنوں کی ماری ہوئی اور بجلی کی بلوں کی ستائی ہوئی اور گرمی کی ستائی ہوئی قوم کو تھوڑی سی خوشی کی اور آپ میں سے کوئی دکھی اگر اپنا دکھ بانٹنا چاہتا ہے تو ہم اپنے جو نمبر ہم نے آپ کو بتایا جو سکرینز پہ بھی موجود ہے اس پر کال کر کے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ 252 رنز بنائے ہیں اور بھڑاس نکال سکتے ہیں اگر چاہیں تو، نہیں لیکن یہ سکور بہت اچھا ہے کیونکہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے، اگر ہم یہ میچ ہارتے ہیں تو پھر ہم فائنل میں کوالیفائی نہیں کریں گے، تو میرے خیال سے جان تو بالکل، اور اپنے اس ہار کا بدلہ ضرور لینا ہے، کیونکہ اچھا یہ براچہ صاحب نے یہ جو ہار اور یہ بعض اوقات ہم کچھ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں نا، ایموشنل تو ہم اتنے زیادہ وہ لیکن جو اچھا کھیلے گا جو اچھا پرفارم کرے گا، نہ اس میں کسی موسم کی سازش ہے نہ اس میں کوئی اور مسئلہ ہے، بس مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم کرکٹ کے معاملے میں اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں اور ہم اتنے پریشرائز ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کرکٹ کی وجہ سے تو خوشیاں ملتی ہیں، اور کون سی خوشیاں ملتی ہیں ہمارے ملک میں؟ نہیں دیکھیے، اگر تاریخ کرکٹ کی تاریخ جب لکھی جائے گی کرکٹ کی تو اس میں ہمیشہ یہ لکھا جائے گا کہ اگر وہ ٹیم ہار جاتی، بارش ہو جاتی، اس کا یہ ہوتا تو پاکستان ضرور فائنل پہنچ جاتا اور جیت جاتا۔ لیکن ابھی ناظرین کو تو بتا دینا کہ 253 کا ٹارگٹ دے دیا ہے، 7 وکٹوں پہ 252 پاکستان نے بنائے ہیں، اور رضوان نے 86 رنز بنائے ہیں، انہوں نے 73 گیندوں کا سامنا کیا ہے۔ اسی طرح عبداللہ شفیق نے 52 رنز بنائے، اور فخر زمان 4 رنز پر آؤٹ ہوئے، بابر اعظم 29 رنز پر، رضوان ناٹ آؤٹ رہے ہیں 86 رنز کے ساتھ، اور شاہین آفریدی نے 1 رنز بنائے ہیں۔ تو ٹوٹل جو پاکستان نے کیا ہے 252، اور سری لنکا کو جیتنے کے لیے 42 اوورز میں 253 کا ہدف دیا ہے 7 وکٹوں پر، اور رن ریٹ جو پاکستان نے اچیو کیا وہ 6 حاصل کیا، یعنی کہ ہر اوور میں انہوں نے 6 رنز بنائے ہیں۔ چلے یہ امید تو ہماری چلتی رہے گی، لیکن ہمارے پاس اب وقت کم ہے اور ہم اس پر ضرور بات کرنا چاہیں گے کہ یہ میچز راجہ صاحب پاکستان میں ہونے تھے، اور ہمارے یہ میچز جو تھے وہی بات ہوئی کہ آپ کہیں پر بھی کرکٹ میں بھی آپ نہیں چھوڑا، اسپورٹس میں بھی نہیں چھوڑا، کسی طرح سے مینوورنگ کی گئی، خطرہ تھا بہت جی انڈین ٹیم کو، پاکستان کے اندر میچز نہیں ہو سکتے تھے، اور اس کو سری لنکا لے جایا گیا، اور اب خود بھی یہی ہے کہ ہر میچ میں ایک بارش، کیونکہ وہاں اس وقت موسم ایسا ہے بارش کا سامنا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اس سے کتنا نقصان پہنچ رہا ہے، یہ دشمنی جو کھیل کے میدان میں نکالی جا رہی ہے؟ بالکل، یہ بہت نقصان ہوا، کرکٹ کا نقصان ہوا، اور پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ اگر ایشیا کپ کی میزبانی پاکستان کو ملی ہے آئی سی سی کے اور اے سی سی کے اپروول کے بعد، تو پاکستان نے سکم ٹو دا پریشر، یعنی کہ اس دباؤ میں، بھارتی دباؤ میں کیوں آیا ہے؟ چاہے وہ نجم سیٹھی صاحب ہوں جب چیئرمین پی سی بی تھے، یا ذکا اشرف صاحب ہوں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر بھارت نے نہیں آنا تو نہ آئے۔ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں کھیلنا چاہتے تو بہانے بہت، تو آپ یو اے بھی جا سکتے تھے، لیکن پاکستان کو یہ زور دینا چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر وہ میچز ہوتے۔ سری لنکا تو ہوسٹ نہیں تھا، اور پھر دیکھیں بھارت کی ہیجمنی آئی سی سی میں بھی ہے، وہ ایک اپنے زوم میں ہے کہ ہم بہت بڑی طاقت ہیں، ایسے پریشرز کو لینا نہیں چاہیے۔ مسئلہ لیکن یہی ہے کہ آئی سی سی میں اگر آپ کی ہیجمنی یا آپ کا کہہ سکتے ہیں وہ بدماش ہوتا ہے نا، علاقے کا بلی ہوتا ہے، تو وہ پھر اپنا بلیز جو ہے وہ
پھر ایسے ہی ایکٹ کرتے ہیں. اور لیکن ہمارے ساتھ لائیو کالر ہیں. میں نے کہا تھا اس ایشو کے اوپر ضرور ہمیں لائیو کال آئے گی. نعمان ہے ایبٹ آباد سے. جی نعمان, ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم. جی بہت شکریہ نعمان. میچ دیکھ رہے ہیں؟ جی میچ دیکھ رہا ہوں, زبردست. کیا تبصرہ ہے, کیا لگتا ہے پاکستان کی آج فتح یقینی ہے؟ دعائیں جاری ہیں؟ انشاءاللہ ابھی جیتنے کی امید ہے, ضرور جیتے گا. سکور سے مطمئن ہے جو آج سکور دیکھا آپ نے؟ بالکل, اسکور تو زبردست کی. ابھی اپنا رضوان نے اچھی بیٹنگ کی ہے, زبردست بیٹنگ کی ہے. ابھی دعا ہی ہے کہ جیتے. تو اگر انڈیا سے مقابلہ ہوتا ہے تو میچ کی کیا صورتحال دیکھتے ہیں آپ؟ کہاں بیٹھ کے میچ دیکھیں گے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر انشاءاللہ انڈیا سے مقابلہ ہوتا ہے تو کدھر جائے گا فائنل میں اگر پہنچتا ہے؟ ضرور جیتے گا انڈیا سے بھی امید ہے, کیونکہ پہلے میچ میں آپ نے دیکھا کہ انڈیا سے اچھی پرفارم نہیں کی ہے نا انہوں نے, تو ضرور جو ہے اگلے میچ میں کم بیک کرے گا, فائنل جیتے گا انشاءاللہ. ہاں, تو کوئی میسج دیں گے آپ اپنی ٹیم کو؟ اب ورلڈ کپ بھی آ رہے ہیں آگے. دعائیں انشاءاللہ, دعائیں ورلڈ کپ بھی جیت کے آئیں. چلے انشاءاللہ. بارش کے لیے دعائیں کی تھی آپ نے؟ نہیں, بارش کے لیے تو میں نے یہ دعا کی تھی بارش نہ ہو, اور پاکستان میں ہو جائے, ہمارے ملک میں ہو جائے, کیونکہ گرمی کی جو لہر ہے وہ بہت زیادہ ہے, لیکن سری لنکا میں ابھی بارش نہ ہو. نہیں, بارش نہ ہونا, بارش ہو گیا تو پھر تو ہم فائنل میں جا ہی نہیں سکتے نا. چلیے بہت شکریہ نعمان صاحب ہمیں جوائن کرنے کا, تھینک یو ویری مچ. ویلکم. تو یہ یقیناً بہت ڈائی ہارڈ کرکٹ کے فین تھے جنہوں نے کہا کہ ہم تو دعا کر رہے تھے کہ بارش نہ ہو, کیونکہ بارش اگر ہو جاتی اور میچ نہ ہوتا تو سری لنکا نے تو یقینی طور پر چلے جانا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ 42 اوورز اگلے کیسے ہوتے ہیں. بلکہ بارش ہو گئی تھی شروع میں, لوگ بڑے مایوس تھے کہ بوندا باندی ہو گئی. دیکھیں 16 اوورز کیا کیا ہے. 42 اوورز براچہ صاحب نے جس جذباتی انداز سے جو ہے نا کرکٹرز کا اور بیٹسمین کا جو اسکور بتایا ہے اور اتنا اچھا کھیلا ہے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے پراچہ صاحب ایک اچھے جرنلسٹ کے ساتھ ساتھ ایک کرکٹ کا شوق بھی, بہت زیادہ ذوق بھی رکھتے ہیں. اور آپ کی انہوں نے ایڈوائز نہیں لی, آپ کی جو نصیحت تھی کہ بھئی میچ ہے, جیت جائیں گے, کھیلیں گے, ہار جائیں گے. میں تو یہ بات کہتا ہوں کیونکہ میرے جو فینز ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ کرکٹ کے حوالے سے بہت کم انٹرسٹ ہے. جب پاکستان کا انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو میں تھوڑا بہت دیکھتا ہوں, لیکن مجھے ایک اپنے کرکٹر سے گلہ ہے, وہ میں آپ کے اس فورم سے یا اس میڈیم سے پہنچانا چاہتا ہوں اپنے. وہ یہ کہ یہ جو باؤل ہوتی ہے نا, یہ گیند ہوتی ہے, یہ کوئی جن یا بہو نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس جب آتے ہیں آپ اتنے بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے پاکستانی ٹیم اتنا پریشر لیتی ہے اور ایک سائیکولوجیکل برتری جو ہے دوسری ٹیم کو مل جاتی ہے, خاص طور پہ انڈیا کو. آپ دیکھیں جہاں آپ کو فرنٹ فٹ پہ کھیلنا ہوتا ہے نا, ہم کہتے تھے نا جب چھوٹے ہوتے تھے کہ یار بہو آ جائے گا. سجاد صاحب کتنے جذباتی نکلے, ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ پریشان ہونے کیا بات ہے, کبھی کرکٹ کی طرح آپ کھیلیں جہاں آپ کو فرنٹ فٹ پہ نکل کر کھیلنا ہے, آپ اس کو ماریں جی, کوئی چھکا چوکا, لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. نہیں, بچپن سے سنتے آئے ہیں بہو آ جائے گا تو سو جاؤ. تو یہ گیند ان کو بعض اوقات اتنی لگتی ہے. میں آپ کو بتاؤں جو میرے جن سے میں آج بھی میں ان کا نام جب بھی لیتا ہوں میں کہتا ہوں تب پھر میرا دل ٹوٹ گیا, میں نے اتنا کرکٹ دیکھا نہیں. مجھے وسیم اکرم, سعید انور, ہم نے بڑے نام ان کے رکھے ہوئے تھے. ان کو تو ہم کہتے تھے کہ جناب وہ اسپارکل چھوٹو سٹائل سے جو وہ جس طرح ایج اور اپنی بیٹنگ کرتے تھے, جس طرح فرنٹ فٹ پہ. اچھا حیرت کی بات ہے, مجھے یاد ہے 2 پلیئرز جن کا میں ذکر یاد, انضمام اور سعید انور. جب ان کی سینچری میں 1 سے 2 رنز رہتے تھے نا تو کبھی انہوں نے یہ بچوں والے کام نہیں کیے, کھل کر کھیلتے تھے. وہ 6 مطلب چھکا یا چوکا مار دیتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ ایک انٹرٹینمنٹ ہے, اس کو انٹرٹینمنٹ کی حد تک رکھا جائے. جذباتی ہو کے میں کھانا نہیں کھاؤں گا, میں نے ٹی وی توڑ دیا, میں نے یہ لیٹس ہوپ کہ آج پاکستان جیتے گا. جی ہم سب کی امید ہے. اور سجاد صاحب ہم سبھی جذباتی ہیں اپنی ٹیم کے لیے, اور ابھی سب لوگ اپنی اپنی ٹی وی اسکرینز پر جمے رہیں گے جب تک کہ فیصلہ نہیں ہو جائے گا. اور بالکل آپ نے صحیح کہا پراچہ صاحب کہ کرکٹ جو ہے وہ خوشی دیتی ہے, زندگی دیتی ہے قوم کو, تو کیوں نہ ہم اس میں جذباتی ہوں اور خوش ہوں. کتنی بین الاقوامی سازشیں ہوئیں کہ کرکٹ کو کسی طرح سے ختم کر دیا جائے پاکستان سے, لیکن کرکٹ پاکستان سے ختم نہیں ہو سکتی, ہمارے خون میں دوڑتی ہے. تو اس سیگمنٹ کے بعد اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنی حقوق کا اور اپنے فرائض کا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.